بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم عبادات میں آپ کی اسلامیات کی بک میں عبادات میں روزہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہیں کہ دین اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب یعنی مغرب تک کھانا پینا چھوڑ کر اور نفسانی خواہشات یعنی اپنی خواہشات کو روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ ان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یعنی روزہ ایک ایسی ڈھال ہے، ایک ایسا فرض ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ صرف ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں بلکہ تمام جو برائیاں ہیں ان سے بچا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی تمہارے سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ تمام امتوں پر فرض کیا گیا ہے اور اس میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ یعنی تمام نفسانی خواہشات یعنی جھوٹ بولنا اور لڑائی جھگڑا کرنا اور پھر چوری چکاری، اس طرح کے تمام جو جرائم ہیں ان سے بچا جاتا ہے روزہ رکھ کر۔ اگر ہم یہ تمام برائیاں کرتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہوتا، صرف فاقہ کہلاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھا بچوں، جس نے ثواب کی خاطر اور اس کی نیت اچھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا اور تمام برائیوں سے بچا رہے گا روزہ رکھ کر، تو وہ اس کے تمام جو ہے وہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جناتن، روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال یعنی ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے، وہ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو کہتے ہیں کہ روزہ گناہوں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے، کہ روزہ اس طرح ہے کہ جیسے گناہوں کے سامنے ایک بہت بڑا بوجھ رکھ دیا جائے اور ان کو آنے سے ممانعت کر دی جائے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ یعنی سحری کب ختم ہوتی ہے؟ کہ جب فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں۔ سحری کا کھانا بہت برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، کہ اس کھانے میں بہت زیادہ برکت ہے، بابرکت کھانا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہاری روزی میں برکت پڑے گی۔ پھر آگے ہے کہ روزہ غروب آفتاب کے بعد افطار کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحر افطاری کہتے ہیں۔ یعنی جو کھانا ہم مغرب کی اذان کے بعد کھاتے ہیں اس کو ہم افطاری کہتے ہیں۔ دوسروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ اگر ہم دوسروں کو سحری اور افطاری کے ٹائم پر کھانا کھلائیں گے تو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ آگے ہیڈنگ ہے کہ روزے کے احکام و آداب۔ رمضان المبارک میں ہر ایسے عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے جو مسافر نہ ہوں۔ یعنی جو مسافر نہ، جو سفر میں روزے کی ممانعت ہے، ایسا سفر کہ جس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنا اور
چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑیں گے کہ میں نے نہیں رکھنا، میرا دل نہیں کر رہا، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال بھی لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرنا اور ایسے گناہ مثلاً جھوٹ اور غیبت سے بچانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، وہ صرف بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں، انہیں روزے کا اصل ثواب اور برکت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ ساری برائیاں نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے اور غیبت کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ہمارے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف بھوکا پیاسا ہی رہیں گے ہم۔ رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے، اس میں جھگڑوں سے بچنے کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص تم میں سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے میں ہوں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے بد کلامی کرنا شروع کرے تو، یا کوئی بدتمیزی یا لڑائی جھگڑے والی بات کرے، تو آپ اس کو یہ کہہ کر روک دیں کہ میں روزے میں ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر اگلا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اعمال۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو بچوں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری جو نیکیاں ہیں وہ 70 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گی۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کرنے اور روزہ داروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ یعنی صدقہ اور خیرات کرنا اگر ہم کریں گے رمضان المبارک میں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ روزہ داروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، اسے روزے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد میں اعتکاف کرنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ بچوں، آخری 10 دن میں، آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اپنی جو دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی سے ملتے جلتے نہیں، صرف اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ ان دنوں میں شب قدر بھی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس شب کو قرآن مجید مکمل ہوا تھا۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے 21، پھر 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں ہم نے یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں ہی ہمیں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بہت رمضان المبارک بہت خیر و برکت والی رات ہے۔ شب قدر جو ہے یہ بہت خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سورہ قدر میں ہے۔
शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। रमज़ान में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूलात की उनकी क्या रूटीन होती थी। हुज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद देखने पर अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगते। रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़यामुल लैल, तरावी और तहज्जुद का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते, सहरी का एहतमाम फरमाते और अपनी उम्मत को भी इसकी तलकीन फरमाते, इसकी ताकीद करते, इसका दर्स देते। रमज़ानुल मुबारक में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुसूसी मामूलात में से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर और आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ़ है। यानी उनके मामूलात में उनकी जो रूटीन थी रमज़ान मुबारक में, उसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद का विर्द करते थे और आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ़ पर बैठ जाते थे। हुज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सदका व खैरात कसरत के साथ करते थे रमज़ानुल मुबारक में। और लेकिन रमज़ान मुबारक में सदका खैरात की मकदार बाकी महीनों की निस्बत और ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस माह में सदका खैरात में इतनी कसरत हो जाती कि हवा के तेज़ झोंके भी इसका मुकाबला ना कर सकते। यानी बहुत तेज़ी से वो करते थे कि जो भी आता था और वहाँ पर मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा उनके दरवाज़े पर होती थी कि जैसे, और उनको इस तरह सदका करते थे कि जैसे हवा तेज़ चलती है, उसका अब तेज़ हवा का भी मुकाबला नहीं कर सकता था वो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आ जाते तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की बरक़ात का मुकाबला तेज़ हुआ ना कर पाती, कि उनका मुकाबला तेज़ हवा भी ना कर पाती। यानी इतनी तेज़ी से वो सदका खैरात देते थे कि हवा जितनी तेज़ हवा चलती है, वो उससे भी ज़्यादा उनकी जो रफ़्तार थी सदका खैरात करने की, उससे भी ज़्यादा होती थी। अब आगे है कि रोज़े के मकासद और फ़वाइद, के रोज़े के रखने के मकसद क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं हमें। रोज़े का बुनियादी मकसद तक़वे का हसूल है। तक़वा वो रोज़ा इंसान में ये एहसास पैदा करता है कि रब इसे देख रहा है। इस एहसास का नाम तक़वा है। यानी हमने बच्चों ये देखना है कि रोज़ा हमने अपने लिए नहीं रखा बल्कि अल्लाह ताला के लिए रखा है। और रोज़े में हम वॉशरूम भी जाते हैं, नहा रहे होते हैं, और हमें जो भी रोज़ा रखता है उसको ये एहसास होता है कि मैंने रोज़ा रखा है, लेकिन वहाँ पर भी उसे अल्लाह ताला का खौफ और डर होता है। इतना डर होता है कि वो वहाँ पर भी पानी नहीं पीता। यानी वहाँ पे अकेला होता है, अल्लाह और उसके सिवा कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी जिसने अल्लाह की इबादत समझकर रोज़ा रखा होता है, वो कभी वहाँ पर जाकर भी पानी नहीं पीता, और इसी को हम तक़वा कहते हैं। मुत्तकी शख्स दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, अपने फ़राइज़ को पूरी तनदही से अदा करता है। पूरी तनदही से यानी पूरे अपने दिलो जान से अदा करता है। अपने फ़र्ज़ जो है दिलो जान से पूरे करता है। काम चोरी और बददियानती नहीं करता। इसका वजूद पूरे माशरे के लिए रहमत होता है। यानी पूरे माशरे के लिए बहुत अच्छा होता है, रहमत बनकर होता है, मुबारक होता है। रमज़ान मुबारक के पाकीज़ा महीने में जब अमीर व गरीब आका ग़ुलाम हाकिम व महकूम मुसलसल 1 माह तक रोज़े रखते हैं, तो इनमें बराबरी और मसावात का एहसास पैदा हो जाता है। यानी तमाम, और इसमें ये अल्लाह ताला ने इसके रखने का मकसद ये है कि जब हम तमाम लोग यानी अमीर गरीब आका ग़ुलाम हाकिम व महकूम
روزے رکھیں گے، ایک ساتھ رکھیں گے تو اس میں برابری اور مساوات کہ وہ سمجھیں گے کہ سب مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ ایک ہی وقت میں سحر اور ایک ہی وقت میں افطار سے معاشرے میں برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ روزہ دار جب سارا دن اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو افطاری کے وقت اسے سادہ سے سادہ چیز بھی انتہائی لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ اسے سادگی اور قناعت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے بہت مہنگے اور قیمتی کھانے کھانا ضروری نہیں ہے۔ گویا کہ روزہ مسلمانوں کی سادگی اور قناعت پسندی کا درس دیتا ہے۔ یعنی روزے میں ہمیں بالکل سادی غذا کھانی چاہیے بچوں، اور اسی میں بہت زیادہ تقوی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور سادگی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم زیادہ لذیذ کھانے کھائیں گے تو وہ ساری ہماری سادگی اور قناعت پسندی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر ہے کہ روزے کا ہر وقت برا رہنا بہت سی بیماریوں کو معدے کا ہر وقت بھرا رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ روزے میں جب انسان کا معدہ دن بھر خالی ہوتا ہے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں ہم بہت زیادہ بیٹا کھاتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کا منہ کبھی خالی نہیں رہتا اور ان کے معدے میں بہت زیادہ پھر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمیں عام دنوں میں بھی ایک کھانے سے دوسرے کھانے تک کے بعد اپنا معدہ خالی رکھنا چاہیے اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور روزے کا بھی یہی ہے کہ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک خالی پیش رہیں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی جسم جو ہے زہریلے اور گندے مواد سے پاک ہو جاتا ہے۔ معدے کا خاص وقت تک اور خاص حد تک خالی رہنا انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار کی پابندی روزہ دار کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کھا اور پی سکتے۔ اسی طرح جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کچھ بھی کھانا اور پینا منع ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وقت کے بارے میں یہ احتیاط ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ یعنی نظم و ضبط بھی اس میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، تو اس میں ہمارے تمام مسلمانوں کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں وقت میں کھانا کھایا ہے، فلاں وقت میں دوبارہ کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے گھر والوں کی خاص طور پر مدد کرنے کی عادت اپنانی چاہیے اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں روزے کا اگر ہم نے ثواب لینا ہے تو ہمیں اپنی والدہ یا جو بھی افطاری کا کام کر رہا ہے یا سحری میں اپنی والدہ کی مدد کرنی چاہیے، اور اسی میں اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا ہمیں دگنا ثواب ملے گا اور نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ درست مشق کی سوالات ہیں۔ مشق کی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے مسلمان پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے ہیں رمضان کے، شوال کے، محرم کے اور رجب کے۔ رمضان کے روزہ افطار کیا جاتا ہے اذان فجر کے بعد، اذان ظہر کے بعد، اذان عصر کے بعد اور اذان مغرب کے بعد۔ اذان مغرب کے بعد رمضان المبارک میں نیکی کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے 40 گنا، 50 گنا، 60 گنا اور 70 گنا، 70 گنا بڑھا دیا۔ آگے دیکھیں جی، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ شب معراج، شب قدر، شب برات اور شب عید، شب قدر۔ پھر اگلا ہے کہ رمضان میں نماز عشاء کے فوراً بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اشراق، چاشت اور آذابین
اور کیا کہتے ہیں تراویح کہتے ہیں اس کو۔ اچھا بچوں یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو میرا ریوارڈ ٹائم ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، اور پھر میرا لیسن پورا دیکھا کریں اور کمنٹ کرنا دیکھ کر کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا۔ اچھا، اللہ حافظ۔